السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایفیکٹس بند کر دیں، اس کے آواز سادہ کر دیں، اور گین بس اس کی بڑھا کے رکھیں تاکہ چونکہ آگے پیچھے اگر ہوں تو آواز سیٹ رہے، اس کی فریکوینسی کو کنٹرول رکھیں۔ ابھی بھی ایفیکٹس ہے، یہ بھی گونج ہے، سادہ ہو جائے آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آواز اور کھول دیں تھوڑی سی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد۔ ابھی بھی یہ گونج نہ ہو، ایفیکٹس بند کر دیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین والطاہرین واصحابہ الکریم وجمیع امت الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ آج کی یہ خوبصورت اور روح پرور، پرذوق، پرشوق محفل ذکر امام علی مقام شہزادہ گل گوں قبا پروردہ آغوش مصطفیٰ نور چشم سیدنا علی المرتضیٰ جگر گوشہ سیدہ فاطمۃ الزہرا راکب دوش سوار مصطفیٰ برادر اصغر سیدنا امام حسن مجتبیٰ لائب صدر مصطفیٰ حضور کے سینے پر کھیلنے والے، لامی سے لسان مصطفیٰ حضور کی زبان سے چمٹنے والے، لمس لینے والے، سیدنا سید الشہداء سید العشقاء زبدۃ العرفاء صاحب الرضا حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، امام علی مقام کے ذکر کی مناسبت سے یہ محفل اہل بیت اطہار اور محفل ذکر شہادت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ بپا ہے، جو کہ جامع مسجد حنفیہ غوثیہ مانگا قلعہ نواں کے اندر منعقد پذیر ہے، اور اس کی انتظامیہ 100 بار مبارکباد کی مستحق ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی جان ہے، اور علی و فاطمہ و حسن و حسین یہ میرے مصطفیٰ کی جان ہے۔ تاجدار ختم نبوت و تاجدار حسن نبوت اللہ کے محبوب ہیں، اور جن کے لیے آپ آج کے لیے خاص جن کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں وہ میرے تاجدار کائنات کے محبوب ہیں۔ اور عاشق وہی ہوتا ہے جس سے محبوب پیار کرے وہ بھی اس سے پیار کرے۔
اور محبوب جسے دور رکھے وہ بھی اسے دور رکھے. اور یہ طریقہ ہے کہ محبوب کے پیاروں سے پیار کرنا اصل میں محبوب سے پیار کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو یہ انتظامیہ بڑی صد بار مبارکباد کی مستحق ہے کہ جس کو اعلی حضرت نے اس ذکر میں پرویا ہے کہ سر تابہ قدم ہے تنے، سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، ذقن پھول، بدن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. پھر یہ محفل انجمن خادمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک منہاج القرآن مانگا منڈی پی پی 171 ان کی وساطت اور زیر اہتمام بھی جاری ہے. یہ ایک حلقہ محبت ہے، یہ محبتوں کا سلسلہ ہے جو جوڑ کے قریب لے آیا ہے. تو میں اپنی بات کا آغاز موضوع سے قبل وقت کی مناسبت دیکھتے ہوئے انشاءاللہ اپنے وقت میں جو مجھے وقت میسر اس سے بھی کوشش کروں گا پہلے اپنی بات کو مکمل کروں. ایک تو آج کی رات بھی 13 اگست کی رات ہے، یہ بھی ایک رات تھی جب ایک کربلا بپا ہوئی تھی، اور فیض کربلا کے صدقے 22 لاکھ لوگوں نے حسینی بن کر اس آزاد سرزمین کے لیے اپنی قربانیاں دے کر مملکت پاکستان کی بنیاد رکھی تھی، جو فیضان مدینہ کی ریاست کا فیضان ہے اصل میں. تو یہ رات بھی بڑی اہم ہے. لوگ 1.5-2 فٹ کے قریب نہر خون کی پار کر کے پاکستان پہنچے تھے. تو یہ رات بھی عام نہیں ہے. وہ جب گھڑیاں تھیں جب لوگوں نے ایک خواب سجایا کہ اب ہم بھی حضور کا نام آزادی سے لے سکیں گے، اب ایسا دیش ملے گا جہاں پر ہم اللہ کے عطا کردہ حکم اور احکام اور نظام کو نافذ کریں گے. مگر دیش تو ملا، قربانیاں بھی دی گئیں، مگر ہم اصل میں اس فکر حسینی کو بھول گئے اور 75 سال سے اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ان شہداء پاکستان کو شہداء کربلا کے صدقے اعلیٰ مقام و عرفہ مقامات عطا فرمائے. اور اس سے اگلی بات یہ کہوں گا، یہ اہل سنت کو اللہ نے ملکہ اور خیر عطا فرمائی ہے. اللہ نے ہمیں 5 چشمے عطا کیے ہیں. پہلا چشمہ رب کی توحید کا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ہے. یاد رکھیں، اوروں کی توحید جنت دوزخ سے باہر نہیں جاتی، اور جو اہل سنت کو جو توحید ملی ہے وہ رب کے دیدار اور ملاقات سے نیچے نہیں آتی. دوسرا، محبت رسول، عشق رسول، ادب و چاہت و تعظیم رسول. جہاں سے میں آیا میرے شیخ سے کسی نے پوچھا، حضور بتائیں ادب کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟ فرمانے لگے ہم تو مدینے کے گلیوں کے کتوں کا ادب کرنا بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. اور تیسرا مشرب، مودت و محبت و تعظیم اہل بیت اطہار. یہ بھی اللہ نے ہمیں ملکہ دیا ہے، یہ خیر بھی ہمیں دی ہے. کوئی توحید لے کر صرف بیٹھا ہے، کوئی صرف محبت رسول کی بات کر کر باقی چیزیں بلا کر کہ ان کے سٹیجز پہ توحید شروع ہو جائے، اللہ کے عشق کی بات، پریشان ہو جاتے ہیں. یہ ادھروں تو نہیں آیا کہتے. یہ بھی اللہ نے ہمیں دی ہے خیر. کوئی صرف آل پاک کا دامن مانگ کر سمجھتا ہے سب کچھ ہو گیا، کوئی دفاع صحابہ کے نام پر صرف ادھر ہو گیا. اللہ کا شکر ہمیں محبت و تکریم و تعظیم صحابہ بھی عطا کی گئی ہے، اور 5واں نسبت اولیاء بھی عطا کی گئی ہے. مگر ہمارا ایک طریقہ شروع سے آ رہا ہے، اور اس طریقے پر عمل کرنا ہی اتحاد کا باعث ہے. یعنی آپ اس بات کو سمجھ سکیں گے. یاد رکھیے، کبھی بھی اہل بیت اطہار اور صحابہ میں مقابلے کے چکر میں مت پڑے.
کہ ان کا ذکر ہوا تو ان کا کدھر جائے گا. اس کے لیے سادہ اصول رکھیں. جن کا دن ہو ان کی بات ہونی چاہیے. اگر سیدنا صدیق اکبر و فاروق اعظم کا دن ہے، ان کی شہادت اور وصال مقدسہ کا دن ہے، تو پھر مناقب فضائل صحابہ کے ہونے چاہیے، مگر سند آل پاک سے لینی چاہیے کہ مولا علی اور سیدہ کائنات اور آل پاک عبداللہ ابن عباس یہ ان کی شان میں کیا کہتے ہیں. اور جب بات آ جائے محرم کی تو پھر ذکر امام علی مقام، ذکر فضائل مناقب اہل بیت اطہار، چشمہ محبت و مودت اہل بیت پر پیاسے بن کر ان کی خیر سے اپنے آپ کو سیراب کرنا ہے. اور جب یہ ہو جائے گا تو ہوگا یہ سند صحابہ کی ہوگی، اور فضائل و مناقب اور فکر اور ذکر امام علی مقام کا ہوگا. کیونکہ کربلا کے میدان میں امام علی مقام لگ اکیلے رہے تھے، مگر وہ اس وقت حضرت صدیق اکبر کے صدیقیت کے بھی علم بردار تھے، فاروقیت کے بھی علم بردار تھے، اور نمائندہ عثمان غنی بھی تھے، نمائندہ اہل بیت بھی تھے، اور نمائندہ مصطفیٰ بھی تھے، اور نمائندہ خدا بھی تھے. اس لیے ان دنوں میں کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان دنوں میں بات شروع ہو جائے تو ٹائٹل لگا دی دفاع صحابہ، محبت صحابہ. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ طریقہ اصل میں محبت صحابہ کا نہیں ہے. محبت صحابہ کی آڑ میں اہل سنت کے اندر ذکر اہل بیت سے کنی کترائی جا رہی ہے، اور ادھر اہل بیت کا ذکر کر کے جب صحابہ کے دن شروع ہو جائیں تو ان کے وصال و وفات و شہادت کے دنوں کو متنازع کر کے آل پاک کا ٹائٹل استعمال کر کے آل پاک کی مودت نہیں بلکہ ذکر و تعظیم صحابہ سے وہاں سے چشم پوشی کی جا رہی ہے. اس لیے ضرورت ہے ان سب کو اکٹھا کیا جائے. اور یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، بڑے بڑے دانا بینا بینش والے لوگ بیٹھے ہوں گے، پوچھتا ہوں لڑائی کروانا اور کرنا آسان ہے کہ صلح کرنا؟ اونچی بولے نا. صلح کرنا مشکل ہے نا، اور کروانا بھی مشکل ہے. کرنا تو مشکل ہے، کروانا اس سے مشکل ہے. اور لڑائی کروانا آسان ہو جاتی ہے، منٹ میں تباہ ہوتا ہے. تو آج امت کو میں صلح کا معنی جو لے رہا ہوں کہ اہل سنت میں تو صلح ہو، یہ معنی جو یا رسول اللہ والے ہیں وہ تو ذکر علی مقام میں ان کے سٹیجز پہ محرم میں محبت و مودت اہل بیت ہی بیان ہونی چاہیے. بس باقی جو باتیں ہیں بتائیں انہیں صحابہ کا اہل پاک سے تعلق کیا تھا. مگر یہاں کیا ہوتا ہے، مقابلے شروع ہو جاتے ہیں. ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جی بولیے، کروائے جاتے ہیں کہ نہیں کروائے جاتے؟ یہ اصل میں صلح کروانے والے نہیں ہیں. صلح کروانے والا وہی ہوگا. اور یاد رکھیں، صلح کروانے والے کو، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اس لیے میں ادبی بات کرتا ہوں، باتیں زیادہ سننی پڑتی ہیں، بس اس لیے اس طرف آئے. اب آتا ہوں موضوع کی طرف. اور جتنے میرے ساتھ علماء بیٹھے ہیں، حضور کے مصلح کے خادمین بیٹھے ہیں، آقا علیہ السلام کے علم کے وارثان بیٹھے ہیں، اللہ ان سب کو آباد رکھے، سلامت رکھے. میں بس سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. کوئی بات اچھی لگے تو میرے شیخ کے لیے دعا کر دے جہاں سے صدقہ ملا ہے، اور کمی لگے تو میں بابا کے دوہل کہتا ہوں، دینے والوں نے کسر نہیں چھوڑی، میرا برتن گندا سا سنبھال نہیں سکا. عرض کر رہا ہوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت پڑھی ہے، 2 جگہ سے 2 آیتیں. اللہ رب العزت نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. لوگوں رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. اور آگے فرمایا ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہترین ہو سکتا ہے؟ سوال ہم نے کیا، مالک تو نے قرآن میں کہا ہے میرے رنگ میں رنگ جاؤ. مالک کیا تو رنگوں میں ملتا ہے؟ کیا تیرا وجود رنگوں میں ہے کہ رنگ میں کسی رنگ میں مل جائے تو مل جائے گا؟ اب اس کو جب حقیقت میں دیکھا تو اللہ رب العزت تو رنگوں سے پاک ہے، رنگوں کو بنانے والا ہے،
اور سادی تعریف ادب کے ساتھ سادے بزرگوں نے، بلکہ وہ سادے نہیں، اصل بزرگ تھے جو زبدہ دیتے تھے، مکھن دے دیتے تھے، ان سے پوچھا، علم الکلام کی اپنی ابحاث ہیں، باقی معاملات کی اپنی ابحاث، ان سے پوچھا اللہ کی تعریف کیا ہے؟ کہنے لگے بس سونے جو سمجھ میں نہ آئے وہ رب ہے، کا جو سمجھ میں آ جائے پتر وہ رب نہیں، اللہ کریم کی اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں فلاں کو رزق نہیں ملنا چاہیے، اللہ بھر بھر کے دے رہا ہوتا ہے، تو یہ ہماری مرضی کچھ اور اس کی مرضی، ہمیں اپنے کنویں کا پتہ ہوتا ہے، اسے سارے جگ کا پتہ ہوتا ہے، یہ بات سمجھنی چاہیے۔ تو مالک کریم پہ اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ؟ رب نے کہا یہ استعارہ ہے، میرا بھی کوئی رنگ ہے جس کے رنگ سے میں ملتا ہوں۔ مالک وہ رنگ کیا ہے؟ کہ جب میں نے اس کائنات کو بنانا چاہا، اور اس سے پہلے جب میں نے چاہا کہ میں کسی کو چاہوں، تو اس چاہت کے لیے جب پہلی دفعہ میں نے کہا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب میں نے ارادہ کر لیتا ہوں کسی شے کا کہ فلاں چیز کو تخلیق کرنا ہے، تو بس مجھے میٹیریل کی ضرورت نہیں، تعمیراتی چیزوں کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری طرح کسی بھی قسم کی انجینئر کی ضرورت نہیں، بس میں کہتا ہوں کون ہو جا تو فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو جب میں نے اپنے کون کا آغاز کیا تو پہلی دفعہ جب کن کہا تو فیکون کے نتیجے میں جو ہوا وہی تو میرا رنگ بصورت نور مصطفیٰ تھا، وہ میرے حبیب کا نور تھا۔ اور جب میں نے اس نور کو بکھیرا تو پھر آدم کی صفویت بھی بنی، آدم صفی بھی بنے، نوح نجی بھی بنے، ابراہیم خلیل بھی بنے، موسیٰ کلیم بھی بنے، اسماعیل ذبیح اللہ بھی بنے، یوسف حسی بھی بنے، عیسیٰ مسیح روح اللہ اور کلمت اللہ بھی بنے، ارے سب بنے، مگر جب میں نے اس رنگ کو سمیٹا تو محمد مصطفیٰ بن گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ حسینیت، نہیں یار، ایسے نہیں، ایسے نہیں، میں آپ سے ہاتھ بھی کھڑے نہیں کرواؤں گا، سبحان اللہ بھی نہیں کرواؤں گا، مگر حسین پاک کا ذکر آئے تو پتہ لگے کہ سن رہے ہیں۔ حسین پاک کو ٹھیکیداری ہے کسی کی؟ بولیے، ہم نے ٹھیکہ دے دیا کہ تم کرو، ہم نہیں؟ حسین تو ہمارے ہیں، ہمارے اسلاف نے حسین پاک کا ذکر کیا ہے۔ حسین پاک کو جس طرح سے ذکر ورد پڑھے شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو، اشعث اللمعات اٹھا کر تو دیکھیں کس انداز میں مولا علی کا ذکر کرتے ہیں، ذکر امام حسین پر ان کا لہجہ ہی بدل جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ تو پھر یہ اندر ایسے تھکاوٹ کے ساتھ نہیں، میں تو آپ کو جاگتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، بس چاہتا ہوں کہ جاگتے ہوئے ذکر حسین ہو۔ اب لگائیں حسینیت کا نعرہ، حسینیت زندہ باد، پیچھے والے بھی، اور یزیدیت، کربلا، یزیدیت کا بھی نعرہ لگائیں۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت اونچی آواز سے، یزیدیت اونچی آواز سے، کربلا زندہ باد۔ توجہ کے ساتھ بیٹھے۔ تو عرض کر رہا ہوں یہ ساری باتیں، مالک تیرا رنگ تیرا حبیب ہے، کہاں مجھے تو کوئی تک نہیں سکتا، مگر میں نے ایسا آئینہ بنایا ہے جس آئینے میں میری صفتوں کا بھی رنگ ہے، میرے افعال کا بھی رنگ ہے، اور میرے جلووں کا بھی رنگ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے آپ نے جلووں کا رنگ کہہ دیا تو مطلب اللہ ہو گئے؟ بڑا فرق ہے۔ آئینہ کیا ہے؟ آئینہ سورج کے سامنے آئینہ رکھیں، محدب آئینہ، تو سورج آئینے میں نظر آ رہا ہے، کوئی آئینے کو سورج کہے گا؟ اور اس کا انکار ہے کہ آئینے میں سورج نہیں ہے، سورج بھی ہے مگر وہ سورج حضور رب نہیں ہے، مگر رب کے جلووں کا آئینہ ہے۔ حضور رب اور الہ، اگر الہ ہوتے تو مزار نہ ہوتا، آپ مسجود نہیں ہیں، یعنی سجدہ جنہیں کیا جاتا ہے، الہ نہیں ہیں، تاجدار کائنات رب کے محبوب ہیں۔ اب اس کو سمجھانے میں آگے آؤں گا۔ صفتوں کا بھی رنگ، رب کی صفتوں کا رنگ بھی حبیب میں ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ایسے اللہ نے خود فرمایا
وَكَانَ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور اللہ کریم لوگوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. دو صفتوں کا اظہار ہوا. کون کون سی؟ رؤوف اور اونچی آواز سے ذرا جی، رؤوف اور رحیم. مجھے یہ زوم ہوتا ہے کہ میں لاہور میں اصل میں وہ پرلے کنارے پر رہتا ہوں، لکشمی چوک پہ جمعہ پڑھاتا ہوں، تو ہمارا ایک زوم ہے، اور وہ زوم ایسے ہی بن گیا ہے کہ ہمارے لوگ بڑے بازوق ہوتے ہیں. اور میرا ایک زوم آج توڑیں آپ کے، واقعی پتہ لگے کہ یہاں کے لوگ کتنے بازوق ہیں. تو اللہ رب العزت رؤوف بھی اور رحیم بھی، رحیم بھی اور رؤوف بھی. اسی طرح اللہ کریم اپنے حبیب کے لیے فرماتا ہے، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرا حبیب بھی رؤوف الرحیم ہے، رب بھی رؤوف، اللہ بھی رؤوف، حضور بھی رؤوف، رب بھی رحیم، اور میرے کریم مصطفیٰ بھی رحیم. لو ایک ہی صفت ایک ہی طرح کی رب دیتا جا رہا ہے. آگے آئیں مجھ سے. تاجدار کائنات کے اللہ کریم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے پھر فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ ہی تمہارے لیے گواہ کافی ہے. شہید کی صفت آئی، ہو بہو صفت رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی، اور فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور میرا رسول تم پر گواہ ہوگا، شہید ہے. فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، حبیب وہ کیسا منظر ہوگا جب سارے نبی اپنی نبوت کی گواہی دے چکے ہوں گے. حالانکہ رب علیم الخبیر ہے، پھر بھی وہ کہے گا حشر کے میدان میں میرا مصطفیٰ کہاں ہے؟ حبیبہ تو آ جا اور آ کر ان کی نبوت کی گواہی پر ٹیسٹیفیکیشن دے دے، بس تصدیق کر دے کہ میرے مالک انہوں نے کام کیا ہے. نبیوں کو بھی جس کی گواہی کی ضرورت قیامت کے دن ہوگی وہ تاجدار کائنات ہیں، اور ان تاجدار کائنات کو اس دن جس کی سب سے زیادہ فکر ہوگی وہ امت مصطفیٰ ہے. تو شہید بھی ہو گئے. اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں، ایک اور معنی دے دیتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پھر اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا، حبیب بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کس چیز کا گواہ بنایا ہے؟ ماضی کا، حال کا، مستقبل کا. ماضی کی بات کیا پوچھتے ہو؟ تاجدار کائنات سے پوچھا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، ابھی آدم بھی بنے نہیں تھے، ابھی آدم بھی بنے نہیں تھے. تو ایک سوال ہے آپ سے، پہلا بشر کون ہے؟ حضرت آدم. کون ہے؟ تو حضرت آدم سے پہلے بھی جو تھے تو کون ہے؟ حضور. تو بشر تو بعد میں بنے، حضور پہلے ہیں. وہ جس حالت میں پہلے ہیں ہم اسی کو نور مصطفیٰ کہتے ہیں. آگے آ جائیں. پھر ماضی کے بھی حضور جانتے ہیں، رب نے یہ علم عطا فرمایا. حال بھی جانتے ہیں، کیا کسی کے دل میں ہے حضور پہچانتے ہیں. اسی طرح مستقبل ہم سب بیٹھے ہیں. ہمارے بارے میں تاجدار کائنات نے فرمایا صحابہ میرا دل کرتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں. عرض کی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں، تم میرے صحابہ ہو. فرمایا آقا آپ کے بھائی کون ہوں گے؟ فرمایا میرے وہ امتی جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا، بن دیکھے مجھ پر ایمان لاتے ہوں گے، واری واری جاتے ہوں گے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. لہذا ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہمیں جسم بھی نہیں ملے تھے، تاجدار کائنات ہمیں اس وقت سے جانتے ہیں. یہ علم مصطفیٰ مستقبل میں ہے. اب اس سے آگے اس سے بھی اگلی بات، رب نے کہا کوئی میں نے مقید کیا ہے کہ کس کس چیز کا گواہ بنایا حبیب کو؟ جب میں نے مطلق بات کی ہے، ایبسلوٹ بات کی ہے، تم کون ہوتے ہیں میرے محبوب کی بات کو لمیٹائز کرنے والے؟ میں نے اسے لمیٹائز کیا ہی نہیں. تم مستقبل، حال اور ماضی کی بات کرتے ہو، میں نے تو مصطفیٰ کو اپنے ہونے کا بھی گواہ بنایا ہے.
اس لیے کہا ہے قل هو اللہ احد. اس پر عاشقوں نے ایک شرح کی ہے، ایک شاہ صاحب سیدزادے کی، وہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے پتر رب نے کہا ہے قل، سونے آپ فرما دو. کیوں حبیبہ؟ باقیوں نے سنا ہے، تو نے تو دیکھا ہے نا. هو اللہ احد، وہ ایک ہی ہے. ہائے ہائے، ایک ہی ہے، وہ ایک ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے اپنے ہونے کا بھی گواہ بنایا ہے. تو شہید بھی حضور ہو گئے. اور ایک چوتھا معنی دے دیتا ہوں، جسم کٹا کے میدان جہاد میں جب کوئی رب کے حضور جاتا ہے تو وہ بلا حجاب جسم کٹا کے روح لٹا کے اور رب کی بارگاہ کی دیدار کو پاتا ہے، اور جسم کٹا کے رب کا دیدار پاتے ہیں. اور تاجدار کائنات معراج کی شب جسم کٹائے بغیر ہی رب کا دیدار پاتے ہیں. کیا حضرت نے بیان کیا ہے، خدا ہی دے صبر جانے پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دھولا بنا رہے تھے. اور حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. یہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں. اب وقت نہیں تو میں قصیدہ معراجیہ سناتا آپ کو پھر، اور الطاف اور لطف کی کیفیات آ جاتی. اس سے آگے چلیں. یہ تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا رنگ. میں نے بتایا ویسے تو آیات بھری پڑی ہیں کہ میں ایسے بتاتا چلا جاؤں. اب ایک ذہن میں سوال آ گیا، تو پھر حضور اللہ ہی ہوئے جو رب نے صفتیں بھی دے دی ہیں اپنی. سوال آنا چاہیے نا. اللہ کی صفتوں جیسی صفتیں کسی کے پاس نہیں ہے، تو رب صفتیں ہو بہو دے رہا ہے، یا قرآن میں تضاد ہے نعوذ باللہ، یا رب نے پھر رب بھی بنایا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بڑا فرق ہے. اللہ کے پاس سب کچھ اپنا ہے، اور جو رب کا ہے رب نے وہی مصطفیٰ کو دیا ہے. سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، سچی بات بتاتے یہ ہیں. رب ہے معطی، وہ ہے قاسم، رزق اس کا کھلاتے یہ ہے. انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں. یہ بھی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں آگے چلیں. اس سے افعال کا رنگ بھی حضور کا رب کی بارگاہ میں. آپ کہیں گے یہ صفتوں میں امام علی مقام کہاں گئے؟ میں وہ اسی طرف آ جاؤں گا، آپ کو سمجھ لگ جائے گی. عرض کر رہا ہوں اب افعال کا رنگ بھی. صلح حدیبیہ کا موقع، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، بیعت حضور لے رہے ہیں، اور صحابہ کو آقا علیہ السلام بیعت کر رہے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے سونیا یہ تیرے ہاتھ پر نہیں میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. ان کی بیعت تو نے نہیں لی، میں نے لی ہے. اور ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اوپر والا ہاتھ حبیب سونیا میرا نہیں، تیرا نہیں، میرا ہے. یعنی حضور کے فعل کو رب اپنا فعل کہہ رہا ہے. حتیٰ کہ آگے آئے، مالک دل کرتا ہے تیری بولی کو سنے، تیری گفتگو کو سنے. رب نے کہا خبردار، میں کو بولیوں میں ملتا ہوں، مگر مالک دل کرتا ہے تیری رحمت کے اتنے انمول جلوے دیکھ کر، تیری نعمتوں کے، تیرے حسن کے، تیرے کمالات کے، تیری تخلیق کے مالک تو کیسا ہوگا. وہ کیسی آواز ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام بھی مچل گئے اور کہنے لگے رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا مکھڑا، اپنا جلوہ، اپنا دیدار بے نقاب کر کے دکھا. وہ کیا مقام ہوگا؟ رب نے کہا بتاتا ہوں. ایک ایسی زبان بنا رہا ہوں، زبان اس کی ہے مگر بولتا میں ہوں. وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ حبیب جو میرا مصطفیٰ بولتا ہے، زبان میرے مصطفیٰ کی ہے، بولتا میں ہوں. اس سے آگے آ جائیں. بدر کا میدان ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پکڑی، کنکریاں حضور نے پھینکی، سب نے دیکھا. اب جب کنکریاں پھینک چکے، رب نے اس فعل کا بھی ذکر کیا محبت بھرے انداز میں فرمایا. فرمایا وما رمیتا، حبیب آپ نے تو کنکریاں نہیں ماری، اذ رمیتا جب آپ نے ماری تھی، ولیکن اللہ رما بلکہ وہ تو اللہ نے ماری تھی. تو سونیا پہلے ہی کہہ دیتا کہ تو نے ماری تھی. کہا یہی بتانا چاہتا ہوں، فعل مصطفیٰ کی نسبت اپنی طرف کر کے بتا رہا ہوں کہ فعل مصطفیٰ بھی فعل مصطفیٰ کا نہیں میرا ہے. یہ مقام دے رہا ہوں، یہ شان دے رہا ہوں، یہ رفعت دے رہا ہوں، یہ بلندی دے رہا ہوں
کہ باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حاضرین محترم، اب یہ افعال کا رنگ بھی آ گیا، اب آگے آئیں، اور اس رنگ کی وجہ سے جو اس رنگ کی قربت والا ہو گیا، رب نے اسے بھی رنگ والا کر دیا۔ اب دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس سرزمین پہ پیدا ہوئے، کیا نام ہے اس سرزمین کا؟ مکہ المکرمہ، بکۃ المبارکہ۔ قرآن نے کہا یہ برکت والی سرزمین ہے، بکہ یہ برکتوں والی جگہ ہے، ہدی للناس یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، ومن دخلہ کان آمنا جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا، یہ وہ دیش ہے۔ مگر رب نے کبھی نہیں کہا اس سے پہلے کہ مجھے اس شہر کی قسم، 4000 سال ہوئے تھے کعبۃ اللہ کو بنے، کبھی نہیں کہا تھا ابھی مجھے اس شہر کی قسم۔ جب آقا کی آمد ہوئی اس رنگ والے کا آنا ہوا اور ان پر قرآن اتارا تو اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، کہ مجھے کیا پڑی ہے اس شہر کی قسم کھاؤں، اور کہا وانت حل بہذا البلد، مگر واو حالیہ لا کر فرمانے لگا میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، وانت حل بہذا البلد، کہ سونیا پہلے نہیں کھاتا تھا اب کھاتا ہوں۔ مالک اب کیا ہوا؟ اب بھی تو اس میں تیرا گھر ہے، اب بھی تو اس میں کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، کہا سونیا پہلے صرف میرا گھر تھا اب اس میں تیرا گھر ہے، کہ تیرا گھر ہے میرے گھر کے سامنے، تو تیرے گھر کی وجہ سے میں بھی اس شہر کی قسم کھاتا ہوں کہ سونیا مجھے اس شہر کی قسم جہاں تو آیا ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ اعلی حضرت بول رہے ہیں ہے خدا نے وہ مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، ہے کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ یہ رب قسمیں کھا رہا ہے اپنے حبیب کی۔ اب آقا کی نسبت صحابہ ہوئے، صحابہ کو کیا مرتبہ ملا؟ جس نے انہیں صحابی بنا دیا، نماز نے، روزے نے، زکوٰۃ نے، حج نے، کس چیز نے صحابی بنایا؟ بس ایمان کی نظر سے جو انہوں نے چہرہ مصطفیٰ کا وظیفہ کیا، بس یہ کائنات کی سب سے بڑی افضل عبادت کی، تو رب نے انہیں صحابی بنا دیا۔ صرف دیکھا نہیں ہے، حضور کے چہرے کا وظیفہ کیا۔ وظیفہ سمجھتے ہیں؟ اتنے غور سے دیکھنا، بس دیکھتے ہی رہنا۔ وظیفہ توجہ کو کہتے کہ توجہ سے پڑھا جائے پورے نعمات سے۔ میں وظیفہ اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ میرے حاجی اسماعیل صاحب بیٹھے ہیں، حاجی منیر صاحب، میں پوچھتا ہوں حاجی صاحب کتنے بال سفید ہیں آپ کی داڑھی میں؟ گن سکتے ہیں؟ حاجی اسماعیل صاحب کتنے بال کالے ہیں؟ چلیں اب بتائیں، اپنے لطیف مدنی صاحب سے پوچھ، آپ بتائیں ہیں کوئی کتنے بال؟ سردار صاحب سے وہ بتا سکتے ہیں؟ کوئی منظور صاحب سے گنے؟ صحابہ کے واری جائیں، اتنا کیا حضور کے چہرے کا وظیفہ۔ وہ فرماتے ہیں آقا کی کل داڑھی میں صرف 14 سے 17 بال سفید تھے، وہ بھی تیل لگاتے تو وہ بھی چھپ جاتے تھے، اتنے غور سے چہرہ مصطفیٰ کو صحابہ دیکھتے تھے۔ یہ عالم ہے ان کا، صحابہ کا۔ تو صحابہ کو مرتبہ ملا حضور کی قربت سے، یہ تھے در والے، اور جو ہو ہی خون مصطفیٰ، جو ہو ہی قربت مصطفیٰ والا، جو ہو ہی آقا کی قربت والا، جس کے صدقے کائنات جس کے ڈی این اے سے بنی ہو۔ آج بھی کہتے ہیں کہ ہمیں سائنسدان کے ڈی این اے ختم نہیں ہوتا، ڈی ہائیبرو نیوکلک ایسڈ۔ بیولوجی کے پڑھنے والے بچے میٹرک کے کتنے بیٹھے ہیں؟ 8ویں 9ویں 10ویں کے کو بیٹھے ہوں ہیں؟ کوئی بچے ایف ایس سی کے وہ بیٹھے ہوں؟ عرض کر رہا ہوں، تو اس میں ڈی این اے کا پڑھا بیٹا آپ نے چیپٹر بیولوجی میں؟ ڈی ہائیبرو نیوکلک ایسڈ کہتے ہیں اسے۔ یہ ختم نہیں ہوتا، سائنس کہتی ہے ڈی این اے ختم نہیں ہوتا۔ تو میرا سوال ہے جس کے ڈی این اے سے ساری کائنات بنی ہو وہ ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو اس ڈی این اے کا ڈی این اے ہو، وہ اس ڈی این اے کا
ڈی ایم اے ہو، اس کے خون کا خون ہو، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اور اس مقام و مرتبے کا عالم یہ ہے کہ رب باری تعالیٰ ان کے لیے کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یہ انما کا حسر لا کے رب کہہ رہا ہے، یہ صرف اللہ کا ارادہ ہے، یہ اللہ نے چاہا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے ہر طرح کی نجاست کو دور کر دے، پلیدی کو دور کر دے، کمی کو دور کر دے، عوارض نفسانی کو دور کر دے، شہوت کو دور کر دے، لالچ کو دور کر دے، حقد کو دور کر دے، کینہ کو دور کر دے، بغض کو دور کر دے، کرسی اقتدار کے لالچ کو دور کر دے، اتنا دور کر دے، ان کو پاک کر دے، ایسا پاک کرے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ پاکی بھی جن سے پاک ہونا سیکھتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ جب پاک ہو گئے تو اس کا مطلب معصوم ہو گئے؟ سوال پیدا یہ ہوا، اس کا جواب ہم انبیاء کے معصوم ہونے کے قائل ہیں، اور آل پاک کو معصوم عرفی معنی میں سمجھتے ہوئے معصوم نہیں کہتے، بلکہ ہم انہیں محفوظ سمجھتے ہیں۔ یہی تحریک منہاج القرآن کا، کچھ چیزیں باہر سے ہمارے اوپر ڈال دی جاتی ہیں۔ میں آپ سے کہوں گا ہمارے بارے میں سوچنا اور سننا ہو تو شریکے سے مت پوچھیں، میرے شیخ کے شاگردوں سے پوچھا کریں، آپ کو پتہ لگ جائے گا ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ عرض کر رہا ہوں، اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معصوم ہیں، اور آقا نے اتنا ان کو معصوم، کون معصوم یہ بھی یاد رکھیں، اہل بیت اطہار میں ازواج مطہرات بھی ہیں اور پنج تن پاک بھی ہیں۔ جو آل پاک میں سے ازواج مطہرات کو نکال دے وہ بھی صحیح راستے پر نہیں، اور جو آل پاک میں سے پنج تن پاک کو نکال دے وہ بھی صحیح راستے پر نہیں۔ رستہ اعتدال اور حق یہی ہے، یہ دونوں آل پاک ہیں۔ کبھی گھر والیوں کے بغیر بھی گھر ہوئے ہیں؟ کیا ماؤں کے بغیر بھی گھر ہوتے ہیں؟ اور اب جب یہ آیت آئی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ آپ فرماتی ہیں میرے گھر پہ یہ تقریب ہوئی، آقا نے اپنی چادر مبارک پھیلائی ہوئی تھی، امام حسن آئے کملی میں لے لیا، امام حسین آئے کملی میں لے لیا، امام سیدہ کائنات طیبہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، ان کو کملی میں لے لیا، اور مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم آئے، انہیں کملی میں لے لیا۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے داماد اور اپنی بیٹی کو اکٹھا ایک کملی میں لیں؟ آج تک کیا ہے ایسے؟ دیکھتے ہیں۔ آقا نے لے کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصی، مولا یہ میرے گھر والے خاص ہیں، اور اتنا پاک کیا، اور رب نے کہا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تم پاک ہو۔ یہ ترمذی شریف میرے سامنے ہے، اور مولا علی المرتضیٰ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی لا يحل لأحد ان يجنب في هذا المسجد غیری و غیرک، فرمایا جس عالم میں کوئی شخص جس پر غسل فرض ہو جائے، وہ جنبی ہو جائے، جنابت کا غسل فرض ہو جائے، میں پوچھتا ہوں وہ مسجد آ سکتا؟ بولیے آ سکتا ہے؟ سارے بولے نا۔ مجھے لگتا ہے مجھے شک میں ڈال دیا کہ یار رواج کچھ اور ہے۔ آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ آقا نے مولا علی کو کہا جب آیت تطہیر آ گئی، کہا علی میں بھی آ سکتا ہوں اور تو بھی آ سکتا ہے، اور یہی بات سیدہ کائنات کو فرمائی میری فاطمہ تو بھی آ سکتی ہے۔ جن یہاں میں امی عورتیں نماز ہائے، ان سیدہ کائنات کو اتنا پاک قرار دیا کہ وہ رب کے گھر میں آ سکتی ہے۔ یہ تخصیص ہے آل پاک کے لیے، اور فرمایا سب کے گھروں کی کھڑکیاں بند کر دو سوائے میری فاطمہ کے۔ اور امام حسن و حسین کو بھی یہی شان حاصل۔ تو پتہ لگا یہ حسین پاک تو بچپن ہی سے پاک ہیں، اب ان میں اللہ کا رنگ حضور میں، اور حضور کا رنگ ان کی آل پاک میں۔ اوروں کو فیض نبوت سے ملا، اور انہیں فیض نبوت کے ساتھ خون نبوت سے بھی ملا ہے۔ اب کئی ذہنوں میں یہ بھی ڈالا جاتا ہے یہ در اور گھر والوں کی تمیز آپ نے کہاں سے کر لی؟ کہتے ہیں کہ نہیں؟
یہ مضافات میں زیادہ آتے ہیں ایسی چیزیں، میں جانتا ہوں، میں بھی یہاں ان ٹچ رہتا ہوں. اب بتانا چاہتا ہوں اس کے لیے رب کی یہ آیت کہاں لے کے جائیں گے. اللہ نے فرمایا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. آپ کو اپنے گھر جانا ہو تو اجازت لے کے جائیں گے؟ بولیے نا، دروازہ کھلا ہو آپ اجازت لے کے جائیں گے کہ اندر چلے جائیں گے؟ بولیے چلے جائیں گے نا. ادھر رب کیا کہہ رہا ہے، اے ایمان والو جب تم میرے نبی کے گھر میں داخل ہو تو پہلے اجازت لیا کرو. مگر یہ اجازت گھر والوں کے لیے نہیں ہے. حسین دوڑ کر اپنے نانا کی بارگاہ میں، حسن دوڑ کر، سیدہ کائنات اور حضور بھی بغیر، جب دروازہ کھلا ہے تو آپ اندر جا رہے ہیں. یہ مقام بتا رہا ہوں کہ یہ در والے اور گھر والوں کے معنی یہ ہیں. ہم نے اپنی ذہنی اختراعات اور پسند کی وجہ سے ہم نے عقیدے کو بھی خلط ملط کر دیا ہے، اور ہم چونکہ دوسرے کو جھوٹا کرنا ہوتا ہے اس لیے درست بات کا بھی انکار کر دیتے ہیں. یہ اصول ہی غلط ہے. اب آتا ہوں کہ آقا کا رنگ ان میں کیسے تھا. حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں، اب اس پہ بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں. اب کہتے ہیں جی انہوں نے سیدہ فاطمہ کو سلام اللہ علیہ حضرت امام حسین کو علیہ السلام کہہ دیا ہے، تو علیہ السلام تو نبیوں کے لیے آتا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہیں جی کہتے ہیں نا. اور یہ ہمارے بارے میں ہمارے ذہنوں میں بات ڈالی گئی ہے. میں آپ کو اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں. حضرت مریم ولیہ ہیں یا نبیاں ہیں؟ اونچی آواز سے. ولیہ. تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہو کہ علیہ السلام کہتے ہو؟ تو مریم علیہ السلام ہو سکتی ہیں تو جو بنت مصطفیٰ ہوں. سادی بات. دوسری دلیل، جبرائیل امین نبی ہیں یا فرشتے ہیں؟ تو فرشتہ ہو کر علیہ السلام ہو سکتے ہیں. تو امام حسین پتہ نہیں کن بحثوں میں الجھا دیا. فکر علیہ السلام کی نہیں تھی، فکر تو حسین کی آنی چاہیے تھی. آگے آئیں، التحیات پڑھتے ہیں، پڑھیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے وبرکاتہ، آگے السلام علینا. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ہم پر سلام ہو. تو ہم پر سلام ہو جائے تو ٹھیک، آل پاک کو علیہ السلام کہہ دے تو کچھ اور. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مفہوم کہاں سے نکال لیا ہم نے؟ سیدہ کائنات کا ذکر امام بخاری نے، امام محمد بن اسماعیل بخاری نے جتنی دفعہ سیدہ پاک کا نام لکھا ہے اتنی دفعہ ان کے ساتھ علیہ السلام اور سلام اللہ علیہ لکھا ہے. اب لگاؤ فتویٰ بخاری پر. ترجمے پر نہ جائیں، ہمیں تو عربی دکھائیں، ہمیں ترجمہ نہ دکھائیں. یہ ترمذی شریف میرے ہاتھ میں، اس میں بھی حضرت امام حسن حسین کے لیے علیہ السلام کا لفظ آیا ہے. تو یہ چھپی کہاں کی ہوئی ہے؟ علامہ صاحب سے یہ پڑھ لیں، دار السلام ریاض سعودیہ کی چھپی ہوئی ہے. ریاض نجد کی، چلیں ریاض کی چھپی ہوئی ہے. یہ ہماری بھی نہیں، اس پہ بھی علیہ السلام لکھا ہے. تو امام ترمذی اہل سنت کے امام ہے کہ کسی اور کے؟ یہ کیا لڑائیاں ہمارے ذہن میں ڈال دی ہیں. میں نے کہا نا لڑائی کروانا آسان ہے اور صلح کروانا ابھی بھی یہ ٹائم لگے گا، لیکن بعد میں آپ کو سچ بتا کے جا رہا ہوں. ان سے محبت کرنا، سن لو سنیو، عوام اہل سنت سن لو، ان سے محبت کرنا نہ سنیت ہے نہ شیعت. ان سے محبت کرنا ایمان ہے، چونکہ آل پاک میرے مصطفیٰ کی جان ہے. اب سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ان سے پوچھا کوئی حضور کے مشابہ سب سے زیادہ کون ہے؟ اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں کہ اگر تم نے تاجدار کائنات کے کوئی مشابہ دیکھنا ہے، فرمایا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ سیدہ کائنات ہیں جو آقا علیہ السلام کی چہرے میں بھی مشابہت، اٹھنے میں بھی، بیٹھنے میں بھی، چلنے میں بھی، پھرنے میں بھی، بولنے بھی. آقا کی اگر کوئی مشابہت ہے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. اور آقا علیہ السلام اپنی سیدہ کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ جس دور میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے، آقا اپنی بیٹی کے لیے
اس کی محبت میں کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال فرما رہے ہیں. یہ کیا شان ہے؟ تاجدار کائنات خود کھڑے ہو رہے ہیں اور اپنی نشست پر بٹھا رہے ہیں. اور آقا نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرا بدعہ ہے. اور بدعہ یاد رکھیں 3 سے لے کر 9 تک کے لیے بولا جاتا ہے عدد، اور عمومی طور پر قرآن اس کے لیے 7 کا لفظ آیا ہے. تو اگر 7 ہو تو 2/3 2/3. تو مطلب یہ ہے آقا نے فرمایا لوگوں فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میں مجھ محمد کی 70% سے زائد جان ہے. اور یہ ترجمہ کرنا کہ جگر کا ٹکڑا ہے، یہ ترجمہ شان سیدہ کائنات نہیں ہے، کیونکہ بدا کا معنی یہ ہے کہ لوگوں فاطمہ میری جان ہے. جس نے اسے خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا. اور فرمایا فاطمہ تو مدغۃ منی، فاطمہ میرا مدغہ ہے. لٹکتے ہوئے گوشت کے لوتھڑے کو مدغہ کہتے ہیں. یعنی فاطمہ میرا دل ہے، جس نے اسے راضی رکھا اس نے مجھے راضی رکھا، اور جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. یہ مقام سیدہ کائنات ہے. ہمارے سنت نے ان کا ذکر چھوڑ دیا ہے. کتنے ہیں جو ڈٹ کے صرف سیدہ کائنات کے گفتگو آپ کی ذات پر کرتے ہوں؟ کتنے جمعوں میں سے کتنا جمعہ ان پر ہوتا ہے؟ الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ. اگر غلط ہوں میں نے کہا سارے ایک جیسے بڑے بڑے پیارے علماء میں جانتا ہوں ہمارے مسلک کے، صرف نہیں کہ میں نے حاجر القرآن سے پڑھے ہو تو وہ کرتے ہیں، ایسا نہیں. اور بھی ہمارے ساتھی ہیں، جامعہ کے ساتھی ہیں، نعیمیہ کے ساتھی، ہم جانتے ہیں انہیں جو محبت سے ذکر اہل بیت اور کرتے ہیں. اب آگے آ جائیں، اگلی 2 حدیثیں میں دے رہا ہوں. اب مولا علی کی بات آئی. آقا نے ان کے بارے میں فرمایا علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. اور آقا علیہ السلام نے ان کے لیے کیا آیت مباہلہ آئی. عیسائی نجران کے عیسائی آئے آقا سے مناظرہ کرنے، مناظرہ کرتے ہوئے انہوں نے چیلنج دے دیا ہم تو آپ سے مباہلہ کرنا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب تک آپ خدا کا بیٹا نہیں کہیں گے ہم آپ کی بات نہیں مانتے. مباہلہ کرتے ہیں. مباہلہ یہ ہوتا ہے 2 گروہ بیٹھ کر رب سے دعا کرتے ہیں ہماری جو سچا ہے اسے فتح یاب کر، جو جھوٹا ہے اسے برباد کر. جب یہ ماجرا ہو گیا انہوں نے چیلنج کیا. اب چیلنج کا جواب حضور نے نہیں دیا، رب نے دیا. کہ قل ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل. فرمایا جاؤ ہم اپنے بیٹے لے کر آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے کر آؤ. ہم اپنی عورتیں لے کر آتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے کر آؤ. ہم اپنی جانوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی جان لے کر آؤ. مالک مناظرے کا چیلنج، مباہلے کا چیلنج تو حبیب کو کیا تھا، آل اولاد کو کیوں بلا رہا ہے؟ رب نے کہا میں چاہتا ہوں جو میرے محبوب سے مباہلہ کرے اس کی نسلیں بھی ختم ہو جائیں، اس کی نسلیں بھی باقی نہ رہیں. اب آقا گھر گئے سیدہ کائنات کے، سیدہ فاطمہ زہرا کو لیا، حضرت امام حسین کو گود میں اٹھایا، امام حسن کی انگلی پکڑی. مولا علی کی بات آئی تو انفسانا، علی جسم کا جسمی، لحم کا لحمی، علی تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے. علی جو منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. کتنا پیارا جملہ ہے. اور من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یہ باتیں بھی اب کہتے ہیں کہ بھی لو جی مولا ہی بناتا ہے. اب یہ حدیثیں 125 سند سے موجود ہیں. کیا 125 اسناد، یعنی صحابہ اور تابعی بدل جاتے ہیں سند سے. یہ حدیث کی تخریج ہو چکی ہے، پھر بھی کہیں گے مولا نہیں کہیں گے مولا علی کو. ان کے لیے سوال یہ ہے اپنے ناموں کے ساتھ مولانا آ جائے تو ٹھیک ہے، اور مولا علی کے لیے مولا آ جائے تو کیا کہوں اس پر. اب بس آگے میرا بند آ جاتا ہے، آگے میری تربیت ہے، اس سے آگے جا نہیں سکتا. اور جس کو حضور نے کہا جس کا میں مولا ہوں، ہم مولا بمانا اللہ لے رہے ہیں؟ نہیں. مولا کا ایک معنی چچا زاد بھی ہوتا ہے، اور علماء سے پوچھے مولا کا ایک معنی غلام بھی ہوتا ہے. تو کیا غلام والا معنی اللہ کے لیے لیں گے آپ؟ چچا زاد والا؟
یا الہ والا، ہمیں بھی پتا ہے، ہم وہ معنی لیں گے کہ حضور نے کہا جو میرا محبوب ہے، جو مجھے محبوب جانتا ہے وہ علی کو بھی محبوب جانے، جو مجھے مقرب جانتا ہے وہ علی کو بھی اپنا مقرب جانے، یہ معنی مفہوم ہے، یہ شان ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں، اب یہ مولا علی کی بات ہو گئی، اور آیت مباہلہ میں یہ 5 ہستیاں جا رہی ہیں، صحابہ اکرام رضوان اجمعین، سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہے، سیدنا فاروق اعظم بھی موجود ہے، تو ان 5 کو لے کر حضور کیوں جا رہے ہیں؟ پہلی بات تو قرآن میں آ گیا بیٹے بیٹیاں اور اپنی جانیں، انہیں لے کر آؤ، تو انہیں لے کر اس لیے جا رہے تھے، ایک جو میں کربلا کے پس منظر میں سمجھاؤں، وہ اس لیے جا رہے تھے کہ لوگوں اگر تمہیں ایسا وقت آ جائے میرا ابو بکر بھی نظر نہ آئے، میرا عمر بھی نظر نہ آئے، میرا عثمان بھی نظر نہ آئے، میرا علی بھی نظر نہ آئے، اور تمہارے لیے حق پہچاننا مشکل ہو رہا ہو، حق کہاں ہے؟ دیکھنا ان 5 میں سے کون کہاں کھڑا ہے، جہاں یہ کھڑے ہیں حق وہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ سلامت رہے۔ اب عرض کر رہا ہوں، امام حسن و حسین کی بات آئی، ان میں بھی رنگ مصطفیٰ عطم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام حضور کے وصال کے بعد جب ان کا دل کرتا کہ آقا کا دیدار کرے، حضور کی شبیہوں کے پاس آتے، مولا علی کے گھر آتے اور دروازہ مولا علی کو کھٹکھٹا کر ادب سے گزارش کرتے کہ علی المرتضیٰ حسنین کریمین کو تو باہر لاؤ۔ عرصہ ہوا حضور کی زیارت کو دل چاہتا ہے، اور حسنین کریمین کو سامنے کھڑا کر کے دیر تک انہیں دیکھتے رہتے اور ایک دوسرے سے خوش ہوتے، اور مولا علی کو کہتے یہ آپ سے شباہت تو نہیں رکھتے، یہ تو کامل شبیہ مصطفیٰ ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی محبت کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ آقا کی محبت میں اور حسین پاک کی محبت میں بیٹھنے والوں، یہ حدیث سنو اور خود کو تازہ کرو کہ سرکار حسنین کریمین سے کیا پیار کرتے ہیں۔ حدیث کا ٹکڑا اتنا دے رہا ہوں، حدیث نمبر میرے پاس 3769، ترمذی صفحہ نمبر 856 ہے۔ فرمایا ہاذان ابن آیا وہ ابن ابنتی، فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اور فرمایا اب آقا نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے میرے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے میرے اللہ تو بھی ان سے پیار کر۔ اور اگلا جملہ عاشقوں مسجد حنفیہ غوثیہ میں بیٹھنے والوں، فرمان مصطفیٰ کو سنو اور جھوم جاؤ اپنی قسمت پر۔ آقا نے فرمایا میرے اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر۔ عرض کر رہا ہوں آپ اس کی طرف نہ جائیں، اس کے نعرے میں صدق بڑا تھا، اس نے نعرہ حسین لگایا ہے، سادہ ہے مگر حسین کو جانتا ہے، ان سے اچھا ہے جو ابھی تک حسین کو پہچان نہیں سکے۔ عرض کر رہا ہوں فرمایا ہے اللہ ان سے بھی محبت کر جو حسین سے پیار کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ بھی پوتوں والے بھی ہوں گے، نواسوں والے بھی ہوں گے، بیٹوں بیٹیوں والے بھی ہوں گے، آپ نے کبھی اپنے بیٹوں اور پوتوں کو سونگا ہو؟ آقا علیہ السلام صحابہ سے کیا، حضرت سیدہ کائنات کے پاس جاتے، وہ کانا یقول لفاطمہ، آپ سیدہ فاطمہ کے پاس جاتے، انہیں کہتے ادعی لی ابنیہ فیشمہما ویضمہما الی، فرماتے دونوں کو بلاؤ، کہاں ہیں؟ دونوں کو بلا کر حسن و حسین کو چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے۔ یہ آقا سے پیار ہے ان کا، یہ شان ہے۔ اور میں اختتام کی طرف آتے ہوئے فکر امام علی مقام سے پہلے اعلی حضرت کے ان شعروں کو ذرا لیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ شاید اعلی حضرت سے بڑھ کر کوئی محب اہل بیت نہیں ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں سنیں، پا رہا ہے صحف غنچہ قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام،
آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بیل و ستینت پہ لاکھوں سلام۔ اور اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ، حجلائے آرائی عفت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اوج مہر خدا بوجے موج بحر ندا، روح سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ شہد خار لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ اور درج نجف مہر برج شرف، رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ بتایا کریں نا اعلی حضرت کیسے تعریف لکھ رہے ہیں۔ یہ اعلی حضرت آل پاک کی تعریف میں سلام لکھ رہے ہیں، یہ شان ان کی بیان کر رہے ہیں۔ آؤ لوگو، یہ تھے رنگ مصطفیٰ والے۔ اب یہی رنگ والے 61 ہجری میں جب امام علی مقام ہیں، حسین کا یزید سے جھگڑا کیا تھا؟ اختتام کی طرف آ گیا ہوں۔ کیا جھگڑا تھا؟ کیا حسین پاک کو سرداری چاہیے تھی؟ حکومت چاہیے تھی؟ ارے جن کی فرش سے عرش تک حکومت ہو، انہیں زمین کی حکومتوں کی کیا ضرورت؟ ہمارے حاصل میں مسئلہ یہ ہے، واقعات تحقیق کے بغیر سنائے جاتے ہیں جو سناتے ہیں۔ تو میں واقعات سنانا والا ہوں، مگر میں واقعات سے پہلے فکر امام حسین دینا چاہتا ہوں، میری مجبوری ہے، اسی میں بات کو ختم کر دیں گے۔ فکر امام علی مقام کے شہادت کیوں دی؟ ہم نے تو بس ختم کر لیا، محفل کر لی تو سمجھا بس امام حسین سے محبت ہو گئی۔ یہ معنی ہی نہیں ہے۔ حسین پاک کا کیا جھگڑا تھا یزید سے؟ ایک ہی جھگڑا، نہ اس نے نماز بند کی تھی، نہ روزہ بند کیا تھا، نہ حج بند کیا تھا، نہ مسجدیں گرائی تھی۔ اس کی ذات سب سے پہلے اس قابل نہیں تھی کہ وہ ذات میں اس قابل نہیں تھا کہ وہ اس مصلی پر کھڑا ہوتا، اس منبر پر بیٹھتا، اس مسند امت کی خلافت پر بیٹھتا جہاں پر سیدنا صدیق اکبر بیٹھے تھے، پہلے جہاں سرکار بیٹھے ہیں، جس دین کو میرے تاجدار کائنات نے احد اور طائف میں خون دے کر سینچا تھا، جہاں وہ بیٹھے ہیں، وہ ریاست مدینہ جس کی اصل بنیاد تاجدار کائنات نے رکھی تھی۔ اب وہ شخص اس کا اہل نہیں تھا، اب سیدنا صدیق اکبر کی طرح کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، مولا علی اور مرتضیٰ، سیدنا حسن مجتبیٰ، یہ 5 خلفاء راشدین ہیں۔ ان کے بعد ملوکیت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، صحابیت کی وجہ سے ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ان کے شان میں کوئی کمی کر سکے، مگر حق پر ہم مولا علی کو سمجھتے ہیں۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی بات، کف اللسان، خاموشی ہے۔ صحابی رسول ہیں، ان کی جوتوں کی خاک بھی ہم سر پر اٹھانے والے صحابی رسول ہیں، مگر مولا علی کو حق پر، لیکن ایسی کوئی بات دوسری طرف نہیں کریں گے جس سے ان کی شان میں، یہی طریقے منہاج القرآن کا عقیدہ اور طریقہ ہے۔ عرض کر رہا ہوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ جس ذریعے سے آیا اس کی اپنی ذات میں فسق ہے، شراب پینے والا، فجور کرنے والا، جس کے لیے لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر حدیث لاتے ہیں، اور ادھر حسین ہے جن کے لیے حدیثوں کے انبار مصطفیٰ نے لگا دیے، آقا جن کے لیے فضائل و مناقب مسلسل بیان کرتے ہیں، ان کو چھپائیں اور یزید کو بچائیں، اور امام علی مقام کی شہادت کو بھی متنازع بنائیں۔ ان کے لیے امام علی مقام یہی جانتے تھے کہ یہ بدبخت ہے، اس جیسا بدبخت آدمی میرے ممبر پر، میرے نانا کے ممبر پر آیا تو دین کا حلیہ بدل جائے گا، دین اصل پر نہیں رہے گا،
شرائعت ختم ہو جائے گی، کنبہ پروری آ جائے گی، بیت المال نہیں رہے گا، یہ بادشاہ کا خزانہ ہو جائے گا، یہاں پر اب عدل نہیں رہے گا، بادشاہ کا ظلم و ستم رہ جائے گا۔ اب غلامانہ زندگی کا وہ دور جو میرے مصطفیٰ نے غلامی توڑی تھی وہ پھر سے آغاز ہو جائے گا بادشاہت کا۔ اس لیے امام علی مقام اس کے لیے اٹھے۔ آپ نے بھی تلوار نہیں اٹھائی تھی، ابھی تو صرف زبان سے انکار کیا تھا۔ اور یزید کیا چاہتا تھا؟ حسین کی بیعت مل جائے، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ بیعت حسین نہیں، یہ اصل میں بیعت مصطفیٰ ہے، یہ بیعت اسلام ہے، اور یہ اللہ کی نمائندگی کی طرح اسے وہ خلافت کا مقام مل جائے گا۔ امام حسین نے بیعت نہ کر کے بتایا ہے کہ لوگوں سنو، باقی سب رخصت کا راستہ استعمال کر سکتے ہیں، حسین ابن علی اور جگر گوشائے سیدہ کائنات، اس کے لیے رخصت نہیں، حسین کے لیے عزیمت کا راستہ ہی بنتا ہے۔ اس لیے آپ ڈٹ گئے۔ آپ ابھی گوگل میپ نکالیں، مدینہ سے کربلا کا صرف فاصلہ ناپ لیں، 1300 کلومیٹر کم و بیش بنتا ہے۔ اس دور میں 1300 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جا رہے ہیں۔ کیا پڑی تھی امام علی مقام؟ لوگوں امت کے لیے، حضور کے دین کے لیے، کہ آقا کا دین کا پرچم نیچے نہ آئے۔ اور اس کو کسی نے کیا خوب کہا کہ وہ جو ربائی پڑھی حضرت خواجہ اجمیر نے، اس کے اوپر بھی لوگوں نے اسے بھی مشکوک کرنا چاہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ حسین کے پاس دین بھی پناہ لینے آیا، اور دین کو بھی پناہ ملی تو حسین کے پاس ملی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، خواجہ اجمیر کہہ رہے ہیں۔ اور کیا فرما رہے ہیں کہ دین بھی سوالی بن کر حسین کے دروازے پہ گیا کہ میرے حسین، اب مجھ میں دیانت کا خون نکالا جا رہا ہے، اب امانت کا خون نکالا جا رہا ہے، کردار سازی نکالی جا رہی ہے، میں نحیف ہو گیا ہوں، یہاں پر زعما کا خون، زعما کی دولت، یہاں پر اب لاپرواہی آ گئی، غفلت آ گئی، امت سے بے پرواہی آ گئی ہے۔ حسین، میں پھر سے کمزور ہو گیا ہوں۔ یہ وہ دین ہے جسے آپ کے نانا نے اپنے خون سے سینچا تھا، آج پھر مجھے آپ کے خون کی ضرورت ہے۔ آپ خون مصطفیٰ ہیں اور آپ کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ حسین پاک نے پوچھا، علی اصغر کا خون کافی ہے؟ علی اکبر کا خون کافی ہے؟ کہا حسین اور کچھ ہو جائے؟ کہا میرا خون کافی ہے۔ تو اسلام نے کہا ہاں حسین پاک، آپ کا خون مل جائے تو پھر قیامت تک کوئی مجھے مٹا نہیں سکتا۔ یہ وجہ تھی کربلا میں حسین پاک اکیلے نہیں تھے، حق کے نمائندے بن کر خود مصطفیٰ کی شبیہ کھڑی تھی۔ اور حسین پاک کو شہید کرنے والوں نے نفس انسانیت کو شہید نہیں کیا، انہوں نے یادگار مصطفیٰ اور بوسہ گوہ مصطفیٰ کی توہین کی ہے۔ حسین میرے مصطفیٰ کی بوسہ گاہ ہے، اور جو بوسہ گاہ مصطفیٰ کی توہین کرے کیا وہ بھی مسلمان رہتا ہے؟ جو حضور کی خوشبوؤں کو مسلے اور ان کے لیے دل میں نرمی کا گوشہ رکھے، پھر تو میں کہوں گا آل حضرت کی زبان میں کہ اور تو ظالموں تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ یہی وہ فکر ہے کہ امام علی مقام حضور نے کہا سبت من الاسبات۔ سبت کا ایک معنی خوشبو بھی ہوتا ہے، مگر ایک معنی قوم بھی ہے، کہ حسین قوموں میں سے ایک قوم ہے، کہ لوگوں حسین کو اکیلا مت سمجھو، حسین اکیلا بھی ہو تو یہی جانشین مصطفیٰ بھی ہے، یہی نمائندہ انبیاء بھی ہے، یہی نمائندہ حق ہے، یہی نمائندہ قرآن ہے، یہی نمائندہ اسلام ہے۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، رات کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ دن۔ رات کے مقابلے میں علم، کے مقابلے میں جہالت، ظلم کے مقابلے میں صبر، پاکی کے مقابلے میں کون آتا ہے؟ ناپاک۔ تو کربلا میں قرآن کی نص سے پاک کون تھا؟ تو حسین کے سامنے کون تھے؟ پھر ناپاک تھے۔
اور امام علی مقام نے اپنا سر تن سے جدا کر کے بھی نانا کے فرمان کو سچا کیا. حضور نے کہا تھا قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، سر تن سے جدا ہے مگر لب سے قرآن کی تلاوت جاری ہے. بتایا کہ نانا قرآن مجید ابھی بھی میری زبان سے چھوٹا نہیں ہے. آؤ لوگو، یہی پیغام محبت دے کے جا رہا ہوں. اور امام عالی مقام کی محبت میں رونا، لوگ اس میں بھی اب لڑائیاں کریں گے. ہمیں بھی پتا ہے کہ رونے کے علاوہ دوسرے کام تو ویسے ہی منع ہیں، مگر رونے کے اوپر بھی فتوے لگے. سیدہ ام سلمہ روئی ہیں، رو رہی تھی وہ جب آقا کی زیارت انہیں خواب میں ہوئی ہے. آقا نے جب پہلے سنا کہ میرے حسین کو شہید کر دیا جائے گا وہ رو رہے تھے. کئی لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ وہ تو خوشی کا دن تھا. استغفر اللہ العظیم، خوشی کے معنی آپ نے کر لیے ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تو یہ بات نہیں ملی. حضور تو غمگین ہوئے، چاہے امام علی مقام نے شہادت پائی مگر حضور تو دکھی تھے کہ جس عالم میں میرے حسین کو شہید کیا گیا ہے. یہ نئے مقام رضا والے پتہ نہیں کہاں سے آگے جو امام حسین سے بھی زیادہ مقام رضا جانتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کی محبت میں روئے ہیں کہ نہیں؟ حضرت یعقوب روئے ہیں کہ نہیں؟ قرآن کی نصیحتی ہے کہ نہیں؟ لگاؤ فتویٰ یعقوب علیہ السلام پر. اتنی جرأت ہے لگاؤ کہ وہ یوسف کے غم میں کیوں روئے تھے. انہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا، ان کا یوسف مصر کا بادشاہ بن گیا ہے. سمجھے ہی نہیں ہم. اور یا آصف یوسف، قرآن کہتا ہے ہائے افسوس میرا یوسف، اتنا رو. انما اشکو بثی حوزنی اللہ، مولا میں اپنے شکوہ اور غم کا اظہار تجھ سے کرتا ہوں. اور ادھر تو حسین پاک ہیں، وہ یعقوب کے یوسف تھے، حسین میرے مصطفیٰ کے یوسف ہیں. لوگوں ایسے لوگوں سے بچ جاؤ جو محبت صحابہ کے عنوان سے اہل بیت سے دور کریں اور اہل بیت کے عنوان سے محبت صحابہ سے دور کریں. آؤ تحریک منہاج القرآن اور جو حضور کی نوکری کر رہا سب اللہ سلامت رکھے. ہم کسی سے اختلاف نہیں کرتے مگر محبت کی بات دینے آئے ہیں. اسی اشعار سے ختم کرتا ہوں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین. اور شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، محبتوں کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے. زمین کھا گئی کیا کیا بلند و بالا درخت ہرا بھرا ہے، اب بھی شجر حسین کا ہے. اور فرات وقت روا دیکھ سوئے مقتل دیکھ، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے. وما علیہ الا البلاغ المبین.